بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، رائزنگ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کربلا سیریز کی نئی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں آپ کو یزید کی تخت نشینی اور رعایا کے ساتھ اس کے ظلم و ستم کے حوالے سے آگاہ کیا گیا تھا، عوام کے رد عمل اور یزید کے درباریوں کے مشورے کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ولید کے مابین ہوئی گفتگو کے متعلق بھی بات کی گئی تھی۔ تو اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو اوپر دیے گئے آئی بٹن کو پریس کریں اور ہماری گزشتہ اقساط کو ضرور دیکھیں۔ تو ساتھیوں، آج کے ویڈیو میں انہی واقعات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتایا جائے گا کہ ولید بن عقبہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے ہجرت کرنے کا کیوں کہا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے زبردستی یزید کی بیعت کرنے سے کیسے جان چھڑائی، حضرت امام حسین نے مدینہ سے مکہ مکرمہ ہجرت کب کی، اور اہل کوفہ کے خطوط کا متن بھی سنایا جائے گا۔ تو چلیں بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ ولید بن عقبہ نے اگلے روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا۔ آپ تشریف لائے تو ولید نے دست بستہ ہو کر اپنی مجبوری کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بہرحال مدینہ منورہ کا گورنر ہوں، خلیفہ وقت کے حکم نامے کو عملی جامہ پہنانا میرا فرض ہے، وہ مصالحت سے ہو یا منافقت سے۔ آپ سے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ اگر بیعت نہیں کرنا چاہتے تو رات کے اندھیرے میں کسی اور جگہ تشریف لے جائیں، تاکہ میں یزید کو یہ کہہ سکوں کہ حسین چونکہ میرے علاقے سے ہجرت کر چکے ہیں، اس لیے ان سے بیعت لینا میرے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ اے نواسہ رسول، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ سے اہل بیت رسالت کی توہین ہو اور میں روز محشر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ توقف فرمایا اور ولید کے مشورے سے اتفاق کرتے ہوئے فرمایا، اے ولید، اگرچہ مدینہ تو رسول کو چھوڑنا، جہاں میرے نانا پاک اور والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک ہے، میرے لیے آسان نہیں، تاہم دین حق کی حفاظت کے لیے یہ قربانی بھی دینے کو تیار ہوں۔ اے ولید، تم مطمئن رہ، کل کا سورج حسین کو مدینہ طیبہ سے باہر طلوع ہوگا۔ یہ فرما کر آپ وہاں سے رخصت ہوئے، سیدھے بیت اطہر میں تشریف لائے، تمام گھر والوں کو جمع کیا، چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل، قاسم، علی اکبر اور دوسرے تمام اعزاء و اقربا کو بلا کر آپ نے فرمایا کہ حالات اس قدر مخدوش ہو چکے ہیں کہ ہمیں مدینہ طیبہ چھوڑنا پڑے گا۔ میرے خیال میں بہتری اسی میں ہے کہ ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں اور مکہ مکرمہ چلے جائیں، وہ بیت الحرام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو وہاں داخل ہوگا اسے امن نصیب ہوگا، اس لیے مناسب یہی ہے کہ صبح کا سورج مدینہ سے باہر ہی طلوع ہو۔ تمام احباب نے آپ کے حکم پر سر تسلیم خم کیا۔ اسی طرح دوسری طرف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید بن عقبہ نے بلوایا تو انہوں نے آنے میں لیت و لال سے کام لیا، کیونکہ انہیں دکھائی دے رہا تھا کہ اگر وہ ولید کے پاس گئے تو وہ انہیں یزید کی بیعت پر مجبور کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس زمن میں سختی بھی کھا جائے۔ چنانچہ وہ یہ کہہ کر کہ ابھی آتا ہوں اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ رہے۔ ولید نے ان کا انتظار کیا، مگر جب وہ نہیں آئے تو پھر اس نے اپنے قاصد کو آپ کے پاس بھیجا۔ اس دوران حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملے کی نزاکت اور سنگینی کو محسوس کر چکے تھے، اس لیے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے اپنی حفاظت کا انتظام کر چکے تھے۔ ولید نے بہت سے لوگوں کو یکے بعد دیگرے ان کو بلانے کے لیے بھیجا، مگر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میرے معاملے میں جلد بازی سے کام نہ لو، میں آؤں گا لیکن مجھے تھوڑی سی مہلت دو۔ ولید کے آدمیوں نے اصرار کرتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا اور دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھ ابھی چلیں ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ ان سے اپنا پیچھا چھڑانا اور انہیں ٹالنے کی کوشش کی، مگر وہ لوگ بضد رہے۔ اس پر آپ نے ان سے اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگوں کے بار بار آنے اور زبردستی مجھے ساتھ لے جانے سے مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے، لہٰذا میں اپنے جانے سے قبل کسی کو ولید بن عقبہ کے پاس بھیجتا ہوں تاکہ مجھے ولید کے ارادے اور حکم کے بارے میں صحیح طور پر علم ہو سکے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی حضرت جعفر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید کے پاس بھیجا۔
انہوں نے جا کر ولید کو سمجھایا کہ خدا کے لیے عبداللہ بن زبیر کو یزید کی بیعت کے لیے سختی اور اصرار سے کام نہ لیں۔ ولید نے ان کی بات سن کے اپنے آدمیوں کو واپس بلوا لیا۔ رات کو موقع پا کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال اور اپنے بھائی جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ سے نکل گئے اور مدینہ طیبہ کے معروف راستے کو چھوڑ کر کسی غیر معروف راستے سے روانہ ہوئے۔ صبح کے وقت جب ولید کو ان کے مدینہ سے نکل جانے کی اطلاع ملی تو ان کی گرفتاری کے لیے مروان اور ولید 30 آدمیوں کا ایک دستہ لے کر نکلے، مگر ان کا کہیں سراغ نہ مل سکا۔ شام کو یہ لوگ ناکام واپس آ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اہل بیت کے ہمراہ 27 رجب 60 ہجری مطابق 3 مئی ہفتے کی رات اور ایک روایت کے مطابق 28 رجب 60 ہجری مطابق 4 مئی سن 680 اتوار کی رات کو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اپنے اہل بیت کو آپ نے حکم دیا کہ رخت سفر باندھ لو، امانتیں لوٹا دو، قرضے ادا کر دو، جسے ملنا ہے مل لو، ممکن ہے کہ پھر یہاں آنا نصیب نہ ہو۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت کے ہمراہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے تو ولید بن عقبہ حاکم مدینہ نے تمام صورتحال لکھ کر یزید کو آگاہ کر دیا۔ یزید نے فوری طور پر جوابی فرمان بھیجا کہ ان لوگوں کو تلاش کیا جائے اور اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر کاٹ کر جلد یہاں روانہ کریں اور اس کام میں کسی قسم کا خوف نہ کریں۔ اس کام کی عرض میں تیرے درجات بلند کروں گا، جو رتبے تجھے اس وقت حاصل ہیں ان کو 2 گنا کر دوں گا۔ ولید بن عقبہ نے یزید کا فرمان پڑھ کر کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر یزید مجھے ساری دنیا دے دے یا میرا سارا خاندان تباہ کر دے تب بھی میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل میں ہرگز کوشش نہیں کروں گا، جہنم کے راستے میں قدم نہیں رکھوں گا۔ مجھے ذرا برابر یزید کا ڈر نہیں کہ وہ مجھ پر کوئی زیادتی کرے گا۔ اقلیم صبر و رضا کے پیکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زر و مال اور جاہ و جلال کو ٹھکراتے ہوئے اپنے وطن مدینہ سے ہجرت کر کے امن و امان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا شایان شان استقبال کیا اور آپ کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ آپ مکہ مکرمہ میں قیام گزین ہو گئے، وہاں لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرنے لگے۔ اہل کوفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے زمانے میں حضرت امام حسین کے ساتھ خط و کتابت رکھتے اور بار بار لکھتے رہتے تھے کہ آپ کوفہ میں چلے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ کوفہ والوں کو ان خفیہ کارروائیوں اور ریشہ دوانیوں سے امیر معاویہ بھی واقف تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں کی عادات کا صحیح اندازہ تھا، اسی لیے انہوں نے فوت ہوتے وقت امام حسین کو وصیت کی تھی کہ تم کوفہ والوں کے فریب میں نہیں آنا۔ ادھر امیر معاویہ یزید کو بتا گئے تھے کہ کوفہ والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور خروج پر آمادہ کریں گے۔ اگر ایسی صورت پیش آئے اور تم امام حسین پر قابو پاؤ تو ان کے ساتھ رعایت کا برتاؤ کرنا۔ چونکہ مکہ کی حکومت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ میں آ گئی تھی، لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اب کوفے کی طرف زیادہ مبذول رہتی تھی۔ کوفے میں جب وہاں کے حاکم نعمان بن بشیر کے پاس یزید کا خط پہنچا اور عام طور پر امیر معاویہ کے انتقال کی خبر مشہور ہوئی تو حامیان بنو امیہ نے فوراً نعمان بن بشیر کے ہاتھ پر بیعت خلاف یزید کی، لیکن حامیان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حامیان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے میں بلانے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے بیعت میں تعامل کیا اور سلیمان بن سرو کے مقام میں جمع ہوئے۔ سب نے اس قرارداد پر اتفاق کیا کہ یزید کو خلیفہ تسلیم نہ کیا جائے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے میں بلایا جائے۔ ابھی یہ خفیہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ انہوں نے سنا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مکہ گئے ہیں، مگر وہاں اہل مکہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بلکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حاکم بنا لیا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ہی موجود ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر اب تک بیعت نہیں کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط روانہ کیا۔ اس خط میں لکھا
کہ ہم آپ کے اور آپ کے والد بزرگوں کے شدائی اور بنو امیہ کے دشمن ہیں۔ ہم نے آپ کے والد ماجد کی حمایت میں طلحہ اور زبیر سے جنگ کی۔ ہم نے میدان صفین میں ہنگامہ کارزار گرم کیا اور شامیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ اب ہم آپ کے ساتھ مل کر بھی جنگ کرنے کو تیار ہیں۔ آپ فوراً اس خط کو دیکھتے ہی کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیے۔ یہاں آئیے تاکہ ہم نعمان بن بشیر کو قتل کر کے کوفہ آپ کے سپرد کر دیں۔ کوفہ و عراق میں 1,00,000 سپاہ موجود ہے، وہ سب کے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ ہم آپ کو حقدار خلافت یقین کرتے ہیں۔ یزید تو کسی بھی طرح آپ کے مقابلے میں خلافت کا استحقاق نہیں رکھتا۔ یہ موقع ہے، دیر مطلق نہ کیجیے۔ ہم یزید کو قتل کر کے آپ کو تمام عالم اسلام کا تنہا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے سربردہ لوگوں نے یزید کے عامل یعنی نعمان بن بشیر کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھنی بھی ترک کر دی ہے، کیونکہ ہم امانت کا مستحق آپ کو اور آپ کے نائبین کو سمجھتے ہیں۔ باختلاف رائے روایات اہل کوفہ کے ارسال کردہ خطوط کی تعداد 150 سے لے کر 300 تک پہنچتی ہے، اور یہ خطوط کوفے کے معمولی آدمیوں کی طرف سے لکھے ہوئے نہ تھے، بلکہ وہاں کے ذمہ دار لوگوں نے روانہ کیے تھے۔ ان خطوط میں بار بار یہ اصرار تھا کہ آپ ہمارے پاس پہلے فرصت میں کوفہ تشریف لے آئیں۔ ہم جان و مال سے آپ کے ساتھی ہیں، آپ آئیں اور یزید کی لادینیت سے ہمیں بچائیں۔ اگر آپ نہ آئے اور ہم اس کی لادینیت اور شیطانیت کا شکار ہو گئے تو یاد رکھنا قیامت کے روز آپ کا دامن ہوگا اور ہمارا ہاتھ۔ ہم خدا کے حضور یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ حسین نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ قوم گمراہی کے سیلاب میں ڈوب رہی ہے ہمیں سنبھالا نہ دیا۔ ہمیں جہنم جاتے ہوئے دیکھ کر حسین مسکراتا رہا اور ہماری بربادی پر کہکہے لگاتا رہا۔ یہ آخری خط تھا جس کا مضمون پڑھ کر آپ لرز گئے اور سوچنے لگے کہ اگر اس وقت ان لوگوں کی رہنمائی نہ کی گئی تو یقیناً ان سب لوگوں کی گمراہی کا بوجھ میری گردن پر ہوگا۔ ان حالات میں میرا اب کوفہ جانا اور ان کے ایمان کی حفاظت کرنا مجھ پر فرض ہو گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا، تمام اہلیت کو ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ جب آپ کے اس ارادے کا صحابہ کرام کو علم ہوا تو سب نے متفقہ طور پر آپ کو کوفہ جانے سے منع کیا اور کہا کہ مشہور مقولہ ہے کہ کوفی لا یسوفی، یعنی کوفے والے وفادار نہیں ہوتے، اس لیے آپ وہاں نہ جائیں۔ ان لوگوں نے آپ کے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ کیا، کیا وہ آپ کو یاد نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر اور ان کے علاوہ بڑے بڑے کبرائے زمانہ نے آپ کو کوفہ جانے سے روکا، لیکن آپ بار بار ان حضرات کو کوفہ والوں کے خطوط دکھاتے اور فرماتے کہ ان لوگوں کی موجودگی میں وہاں جانا میرے لیے لازمی ہو گیا ہے۔ جب آپ نے کسی کی نہ مانی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے دستبستہ ہو کر عرض کی کہ حضور اگر کوفہ جانے کا حتمی ارادہ فرما ہی چکے ہیں تو پھر بھی مناسب یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا ایک نائب وہاں روانہ کریں جو کہ وہاں جا کر حالات کا جائزہ لے اور صورتحال اگر مناسب ہو تو آپ کو بذریعہ خط اطلاع دے۔ بصورت دیگر آپ ہرگز مکہ پاک سے قدم نہ اٹھائیں۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کی تجویز سے اتفاق کیا اور اس عظیم کام کے لیے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو منتخب کیا اور انہیں کوفہ پہنچنے اور وہاں کا جائزہ لے کر تفصیلی حالات لکھ کر بھیجنے کا بھی حکم دیا۔ آپ نے عمائدین کوفہ کے نام ایک خط حضرت امام مسلم کے ساتھ روانہ کیا اور اس میں لکھا، اے کوفہ والو، تم نے مجھے بلانے کے لیے سینکڑوں خطوط ارسال کیے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی ایک کی طرف بھی التفات نہ کیا، کیونکہ میں اب اپنی زندگی بیت اللہ شریف سے دور رہ کر گزارنا نہیں چاہتا۔ لیکن اب کہ تم لوگ یزید کی شکایات لکھ کر بھیج رہے ہو تو میں انشاءاللہ ان قریب کوفہ آؤں گا۔ فی الحال میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہوں، میرے وہاں پہنچنے تک یہی کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھائیں گے۔ تو ساتھیوں، آج کی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ اگلے واقعات انشاءاللہ جلد ہی آپ تک پہنچائیں گے۔ ہمارا مقصد مستند ذرائع سے تحقیق کر کے اسلامک ہسٹری آپ تک پہنچانا اور نیکیاں حاصل کرنا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ محرم الحرام کے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل رائزنگ اسلام کے ساتھ جڑے رہیں۔ رائزنگ اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں
تاکہ ہماری نئی آنے والی سبھی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔